بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یہ پارہ نمبر 21 ہے، اس کے شروع میں فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، والا ذکر اللہ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں، کیونکہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے، اس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت بھی ہے، اور اس میں احکام، آداب اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ہے۔ دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ مکہ والوں کے کفر پر افسردہ ہیں تو آپ اس کتاب کی تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، تاکہ آپ جان جائیں کہ آپ کی طرف حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام بھی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری پر فائز تھے۔ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور اللہ رب العزت کی قدرت و وحدانیت پر دلائل قائم کرنے میں انتہائی کوشش کی، لیکن ان کی قومیں گمراہی اور جہالت سے بچ نہ سکیں۔ یوں آپ کے دل کو تسلی ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھنے کی فضیلت اور ترغیب کے حوالہ سے چند احادیث سماعت فرمائیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ یہ پڑھنا بھی ہے، یہ دیکھنا بھی، اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ حضور نے فرمایا، تم اپنی آنکھوں کو اس کی عبادت میں سے حصہ دو۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آنکھ کا عبادت میں حصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھ کر پڑھنا، اس کی آیات اور معنی میں غور و فکر کرنا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے، اور اس میں بیان کیے گئے عجائبات کی تلاوت کرتے وقت عبرت اور نصیحت بھی حاصل کرنا کہ دوسری قوموں پہ جو زوال آیا، جو عذاب آیا، وہ کس وجہ سے آیا، کس سبب سے آیا، کون سے ایسے گناہ تھے جنہوں نے کیے تو ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اس لیے نصیحت حاصل کرنا، اس چیز کی طرف نہ جانا کہ جس طرف جانے سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھنے اور اس کے اندر جو معنی اور مطالب ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نماز قائم کرتے رہیں، بے شک نماز بے حیائی اور ان چیزوں سے روکتی ہے جو شرعی طور پہ ممنوع ہیں۔ یاد رہے کہ یہاں نماز قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پہ تاجدار رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ضمنی طور پہ یہی حکم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے۔
نماز بھی حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ تو اس حوالہ سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ کبیرہ بھی کرتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی، یعنی جو باتیں آپ نے بتائی ہیں، تو ایک دن ایسا آئے گا اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے کہ نماز وہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے ان سے وہ روک دے گی۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، کچھ عرصے بعد اس نوجوان نے توبہ کر لی اور ان گناہوں کو چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، یہ نماز کی برکات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ دوسری حدیث مبارکہ، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، فلاں آدمی رات میں نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے، یعنی یہ نماز کی برکات ہے۔ اگر وہ چوری کرتا ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ پاک اس سے روک دے گا، نماز اس کو اس سے روک دے گی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آتے اور بری آسوں سے رکتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح نماز نہیں پڑھتے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، یعنی نماز کی شرائط ہیں، نماز کے ارکان ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، کامل وضو ان کا نہیں ہوتا۔ نماز جب پڑھتے ہیں تو جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح وہ حق ادا نہیں کرتے۔ قیام کا اپنا حق ہے، رکوع کا اپنا حق ہے، سجود کا اپنا حق ہے، اتحیات کا اپنا حق ہے، وہ صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پاتے، اس لیے ان کو وہ ان کی نماز جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو اسے اللہ رب العزت سے دورے کے سوا کچھ حاصل نہیں، یعنی اسے اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی نماز ایسی نہیں جس پر ثواب ملے، بلکہ وہ نماز اس کے حق میں وبال ہے اور اس کی وجہ سے بندہ عذاب کا حقدار ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں سے باز آ جائے تو اس طرح نماز ادا کیا کرے جیسے نماز ادا کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔